بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج آپ کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ قرض کے معاملے میں حاجی عبدالطواب صاحب سے آپ ثابت کرتے ہیں اور آپ محسنین ادارہ ہیں، کیونکہ قرض کا ایک ایسا معاملہ ہے جو جس کے بغیر بادشاہ بھی اپنی حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہ آپ اخبارات میں، رسائل میں پڑھتے ہیں یہ معاملات۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ قرض کے بغیر ایک گھر نہیں چلتا۔ یہ جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور قرض لینا کوئی عیب بھی نہیں ہے، یہ شریعت سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ، جب تم قرض لو فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ قرض لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جناب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ استصلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ قرض پہ لیا، ادھارا لیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ادھارا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس جب صدقہ کا مال آیا، فجاءتہ ابن من الصدقہ، جب صدقہ کا مال آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور بلوا کی یہ بات کہی ہے ابو رافع کہ اس کو اونٹ واپس کر دے جو ہم نے ادھارا اس سے لیا تھا۔ تو سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا آجدو الا جاملا خیارا رباعیا۔ تو حضرت ابو رافع فرماتے ہیں جب میں نے اونٹوں پہ نظر ماری تو مجھے اس جیسا اونٹ نظر نہیں آیا، بلکہ اس سے بہتر اونٹ نظر آئے۔ یعنی جو لیا گیا اونٹ تھا اس کی عمر 2 سال 3 سال تھی، اور جو صدقے کے اونٹ تھے وہ رباعین، یعنی ہر اونٹ 4 سالوں سے کم نہیں تھا، جو قیمت میں بھی زیادہ تھا۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے، آقا آپ نے مجھے اونٹ کی واپسی کا حکم دیا ہے، آقا میں وہ واپس کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن ہمارے اونٹ تو بہتر ہیں، جو لیا گیا اونٹ تھا وہ کم قیمت کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قیمتی جملہ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو رافع آتیہ ایہ، اس کو دے دے اونٹ، فإن خیر الناس احسنہم اداء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو رافع بہترین وہ آدمی ہے لوگوں میں سے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہوتا ہے، جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہوتا ہے۔ بھلے ہمارا یہ اونٹ اس سے کچھ قیمتی ہے لیکن دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آپ نے فرمایا ہے کہ قرض واپس کرنے والا جو اچھے انداز میں واپس کرتا ہے وہ بہترین ہے۔ اور آقا دو جہان نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس، جو آدمی لوگوں سے قرض اس بنا پہ لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ لیتا ہے لیردید ات اللہ قضاء، تاکہ وہ ان کی قرض کی ادائیگی اچھے انداز میں کر دے، تو اللہ تعالیٰ ات اللہ قضاء، تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی ومن اخذ یرید اتلافہ، جو آدمی قرض لیتا اس لیے ہے کہ اس کا مال کھا جاؤں گا، اس کا مال ہڑپ کر جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اطلق اللہ ہو، تو
تو اللہ تعالیٰ اس کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، یہ قرض لینا اور قرض دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اچھے انداز میں ادا کرنا چاہیے، اچھے انداز میں اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اور جب قرض دیتے وقت بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم ایک نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر موسرا، جو کسی تنگ دست کو ڈھیل دیتا ہے، نرمی دیتا ہے، اور واضح عنہ یا قرض ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں انجاہ اللہ قرب الیوم القیامتی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ قرض دینے والا جو معاملہ ہے اور پھر وصول کرنے والا معاملہ جو ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اور قرض لینا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ حلب شہر میں تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب تشریف لے گئے۔ یہ دمشق کا ایک شہر ہے جہاں آج کل بمباری بھی ہو رہی ہے اور شہر تہوالا ہو چکا ہے۔ تو صحابہ اکرام زیادہ ہجرت کر کے شام میں گئے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب میں موجود تھے۔ تو عبداللہ حوزنی نے پوچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیف نفقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال تو اللہ کے نبی کے ساتھ بہت عرصہ رہا ہے، ہمیں یہ بتا کہ اللہ کے رسول کا کیسے تھا گزران بسر اوقات، آپ کی اوقات بسر اوقات کیسے تھی، آپ کا ذریعہ گزران کیسا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات تو بڑی طویل ہے لیکن میں آپ کو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کنتو انا الذی علی ذالک منہ بعثہ اللہ الی ان توفاہ، میں اس وقت سے اللہ کے رسول کا وکیل بن گیا، آپ کا اس وقت سے منشی بن گیا جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے جب کوئی خیراتی کام کرنا ہوتا، آپ کے پاس قحطی آ جاتے یا کسی کو کپڑا دینا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ تعاون کرنا مقصود ہوتا اور آپ کے گھر میں اس وقت مالی حالات کچھ بہتر نہ ہوتے، تو آقا مجھے کہہ دیتے بلال جاؤ اور قرض لے آؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قرض لے آتا، اور جب آپ علیہ السلام کے پاس وسعت آتی، آپ علیہ السلام کے پاس پیسے آتے، تو میں آپ کو بتاتا اور آپ مجھے وہ قرض واپس کر دیتے۔ وہ کہنے لگے ایک یہودی، اس سے میں نے قرض لے آیا اور لوگوں کو کپڑا تقسیم کیا، کھانے کا کچھ انتظام کیا، اور اس کے بعد جب وقت مقررہ قریب ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ آدمی، وہ تاجر جو تاجروں کی جماعت میں جا رہا تھا، اور میں اس وقت مسجد نبی میں وضو کر کے کھڑا ہی ہو رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا یا حبشی، اے بلال میرا قرض ہے اور وقت کا جو مقررہ وقت ہے قرض کا وہ بالکل قریب ہے، اے بلال وہ قرض ادا کرنا ہے، اور اگر تو نے وہ قرض ادا نہ کیا تو میں تجھ سے دوبارہ بکریاں چرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اس یہودی نے یہ بات کہی تو مجھے فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کا قرض دینے کا وقت آ گیا، اور آپ علیہ السلام کے پاس ابھی تک کہیں سے پیسہ نہیں آیا، کہیں سے انتظام نہیں ہو سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو میں نے نماز کے بعد آپ علیہ السلام کے سے اجازت مانگی، آپ علیہ السلام نے مجھے اجازت دی، میں آپ کے خلوت گاہ میں گیا
اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا بلال فلاں علاقے سے وہ صدقے کا مال آئے گا، وہ جا کے لے آنا۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے تو یہی فکر دامن گیر تھی، مجھے تو پوری رات نیند بھی نہیں آئی کہ یہودی کا صبح قرض دینا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ پھر جب صبح ہوئی، صبح کا وقت ہوا، تو میں نے تہجد کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں اپنی منزل مقصود کی طرف جب روانہ ہونے لگا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، یا بلال اجب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال اللہ کے رسول کا جواب دو۔ تو بلال کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پہ گیا تو دیکھا در مصطفیٰ پہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں وہاں پہ فیضا اربع رقائبہ مناخات، 4 اونٹنیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں 4 اونٹنیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ تو جو ہی میں نے اللہ کے رسول سے فاستأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، آپ نے مجھے اجازت دی، اور میں جو ہی اندر تشریف لے کے گیا تو حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ابشر یا بلال، اے بلال خوش ہو جا، فقد جاءک اللہ بقضائک، اللہ آپ کا قرض لے آئے ہیں، اللہ نے آپ کی طرف سے ادائیگی کر دی ہے، یہ مال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ جو آدمی قرض کی ادائیگی میں ارادہ نیک رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظامات کر دیتے ہیں، اللہ اس کے قرض کے انتظامات کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خوش ہو جا، تیرے قرض کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے، آپ نے فرمایا بلال ان اونٹنیوں کو لے جا، تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں لے گیا، میں نے ان کو سامان کو فروخت کیا، اونٹنیوں کو فروخت کیا، قرض والوں کا قرض ادا کر دیا، اور جو مال بچا اس کو میں نے نماز عصر کے وقت لوگوں میں تقسیم کر دیا مسجد نبی کے دروازے پہ۔ تو بھائیوں، قرض دینا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور قرض خواہ سے اچھا سلوک کرنا، اللہ اکبر، اس کو قرض خواہ کو مہلت دینی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے، صحیح بخاری میں آتی ہے یہ حدیث، اور آپ بھائیوں کو اس لیے بتانا مقصود ہے تاکہ آپ حاجی صاحب کے ساتھ جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا کیا ہوا جو تعاون ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہاں سے بچے پڑھتے ہیں، اور جو آپ سے قرض بطور قرض لیا جاتا ہے وہ بچوں کی خوراک میں، بچوں کے قیام و طعام میں اس کو صرف کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سے اینٹیں لی جاتی ہیں تو اس کے لیے عمارت بنتی ہے، اگر سیمنٹ لیا جاتا ہے، سریا لیا جاتا ہے، تعمیراتی کام ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ مواد غذائیہ ہوتی ہے خوراک کا، یا کپڑے ادھار لیے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ انہی طلباء کے لیے لیے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو اجر ملے گا۔ ایک بات، ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کانا راجلن، ایک آدمی تھا، یداین الناس، جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وکانا یقول لفتاہ، حدیث کے الفاظ سنیں بھائیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آدمی کا قرض دینے والا، وہ اپنے منشی کو، اپنے ریکوری آفیسر کو، جو اس کا ملازم تھا، لوگوں سے ریکوری کرتا تھا، اس کو کہا کرتا تھا کہ اذا اتیتا مؤسرا، جب کسی تنگ دست کے پاس آ جائے نا تو اس کو آسانی دینی ہے، اس کو مہلت دینی ہے، اس کو مہلت دینی ہے۔ کس لیے دینی ہے؟ اللہ اکبر، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، کہ ہم مہلت دیں گے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے گا۔ تو ایسے ہی ہوا
آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی فوت ہو گیا، وہ یہ بات کہنے والا، اپنے ملازم کو یہ حکم دینے والا، اپنے ملازم کو یہ کہنے والا کہ جب تنگ دست کے بعد جائے اس کو ڈھیل دینی ہے، اس کو مہلت دینی ہے، اس کو اچھے الفاظ سے، اچھے انداز سے ڈیل کرنا ہے۔ جب وہ فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان نبوت نے اعلان کیا، فاللہ کی اللہ، جب وہ بندہ اللہ کو ملا، فتجاوز عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو آپ بھائی قرض دیتے ہیں تو آپ نیت ارادہ یہ رکھا کریں کہ ہم ثواب کے لیے یہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کے لیے یہ دیتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کی بنا پہ نہیں دیتے بلکہ ہم اجر و ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ادا کرنے کا بھی طریقہ اچھا عطا فرمائے اور قرض دینے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اچھا انداز عطا فرمائے، اور جو میں نے بیان کیا، جو بھائیوں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب ساتھی جنہوں نے بھی مقصد یہ تعاون کیا ہے، تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں ہم لوگ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، یہ پچھلا سال جو ہمارا کرونا کا گزرا ہے، تو اس سال ہمارا بہت پریشانی کا گزرا ہے۔ تو آپ بھائیوں سے میں کسی سے کپڑے لیتا تھا، اساتذہ کو لے کے دینے، مزدوروں کو لے کے دینے، اور جیسے ضروریات پڑتی تھی، سیمنٹ، بجری، جو بھی سب میرے کام کرنے والے ورکر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ 1 سال 1.5 سال تعاون کیا، اور اب میں نے آپ سب کے ادا کر دیے ہیں، اور جو کچھ باقی ماندہ پیسے رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ میں آپ لمبی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ بھائی نے سب باتیں بتا دی ہیں، قرضے کے متعلق کی میں نے بھی بتانی تھی، اب انہوں نے بتا دیا ہے۔ میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں اتنی مہلت دی، اور ہم نے الحمدللہ قرض ادا کر دیا۔ اور جب آدمی کسی کے، اب میں نے آپ لوگوں سے لیا ہے تو میرے دل میں تھا میں نے واپس کرنے ہیں، اور الحمدللہ میں نے واپس کیے ہیں۔ اگر میرے دل میں ہو نا کہ میں لے لیا تو کون دے گا، تو کون لے گا، تو میرے اسباب بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور جب میری نیت صحیح ہے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرتا ہے، میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ تو اب میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی میں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، لوگ مسلمان فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم کے اندر کمیاں کوتاہیاں، یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک